السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 84 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے 83 ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئی تھی، اور ابھی جو ایپیسوڈ ہے وہ ٹوٹلی کرن اور حدید کی ہے، اور بہت 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 پیاری، بہت رومانٹک، بہت کیوٹ رومانس، اور بہت ہی زبردست والا ایپیسوڈ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کرن اور حدید کی اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں صرف ان دونوں کے سین ہیں جو کہ بہت بہت زبردست ہیں۔ حدید کا سرپرائز، حدید کا رومانٹک انداز آپ کو حدید کا دیوانہ کر دے گا۔ تو چلیں، سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے۔ 350 لائک اور 150 کمنٹ ڈن کریں۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ حدید کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ کرن اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے حدید کے ارادے نیک نہیں لگے۔ میں پوچھ رہی ہوں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کرن نے پھر پوچھا۔ تمہارے بقول کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہوں۔ اب کڈنیپر بتاتا تھوڑی ہے کہ وہ کہاں لے جا رہا ہے۔ حدید شرارتی لہجے میں بولا۔ حدید، مجھے پریشان مت کریں، پلیز گاڑی موڑیں، مجھے گھر چھوڑائیں۔ کرن نے اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، جی نہیں، گھر تو آپ کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ حدید نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرنی شروع کر دی۔ آپ بہت ہی بدتمیز ہیں، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کرن نے کہا۔ ارے تمہیں کیسے پتا؟ حدید ہنس کر بولا۔ آپ کی حرکتیں بتاتی ہیں، کرن نے جل کر کہا۔ چلو اچھا ہے، میری حرکتوں کی وجہ سے تمہیں میرے بارے میں کافی کچھ پہلے سے ہی پتہ چل گیا۔ بعد میں تم کوئی شکایت نہیں کرو گی، یہ نہیں کہو گی کہ شادی سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا آپ کیسے ہیں۔ حدید کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی، اور کرن کی آنکھیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ آپ مجھے گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں یا نہیں؟ کرن نے غصے سے پوچھا۔ نہیں نہیں نہیں، اور تب تک تو بالکل نہیں جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دے دیتی، حدید نے کہا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کرن نے پوچھا۔ رخصتی، حدید نے سکون سے جواب دیا۔ نہیں کراؤں گی، اور اس طرح تو بالکل نہیں کراؤں گی۔ کرن نے کہا، ٹھیک ہے، پھر جس طرح نکاح کیا ہے اسی طرح رخصتی بھی کرا لوں گا۔ پھر نہ کہنا کہ آپ نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا۔ حدید نے اس کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ کرن نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن اگر تم ایسا چاہتی ہو تو پھر میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ حدید اس کا غصہ، اس کی ناراضگی، اس کے دانت کچکچانا سب کچھ فراموش کیے ہوئے اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ حدید، دیکھیں، بہت غلط بات ہے، آپ مجھے اس طرح کہاں لے جا رہے ہیں؟ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کرن نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کہ غصے سے کوئی کام نہیں ہوگا، اس لیے پیار سے کام لینا شروع کیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہو، کوئی بھلا کیا سوچے گا؟ حدید نے اس کی بات کو جیسے ہوا میں اڑایا۔ مطلب آپ مجھے گھر نہیں چھوڑ کر آئیں گے؟ وہ پھر غصے سے بولی۔ نہیں، حدید کا سکون جو کا تو تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے رخصتی کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے آپ سے ٹائم مانگا تھا نا، تو پھر؟ کرن نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر سیدھے بیٹھتے ہوئے پرنٹ اسکرین پر نظر جما کر کہا۔ بس سردی آ گئی ہے، مجھے اپنے کنوارے ہونا
कुंवारे होने का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक मनकूहा है जो बड़ी ही प्यारी है, जिसका नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्यों ना इस रुखसती की बात की जाए। हदीद ने बड़ी ही बेबाकी से कहा। इसकी बेबाकी पर किरण ने एकदम इसकी तरफ देखा और फिर इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखकर एकदम अपनी नज़र फेर ली। मैं तो आपको बहुत ही संजीदा और शरीफ समझती थी, आप तो बड़े ही छिछोरे निकले, किरण ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन आवाज़ इतनी तेज थी कि हदीद को साफ सुनाई दी। किरण की इस बात पर हदीद का जिंदगी से भरपूर कहकहा कार में गूंजा था। किरण ने इसके कहकहे पर मुंह बनाकर इसकी तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। छिछोरे लोग तो दूसरों की बीवियों से ऐसी बातें करते हैं, मैं तो अपनी बीवी से कर रहा हूँ। हदीद ने बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कहा। इतने मासूम हैं नहीं आप जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं, और न ही इतने शरीफ हैं जितना दुनिया को दिखाते हैं। बड़े छिछोरे और किरण चिल्ला उठी। और क्या कल भी? हदीद ने आईब्रो उचका कर पूछा। और एक नंबर के वाहियात इंसान है जो अपनी बीवी को रात गए इसके घर आकर इसे किडनैप कर ले जा रहे हैं, किरण ने जले भुने अंदाज में कहा। खुदा को मानो मिसेस हदीद, मैंने कब तुम्हें घर पर आकर किडनैप किया? बाकायदा खुद तुम बाहर चल कर आई थी, मैंने तो तुम्हें घर के बाहर से उठाया है। हदीद ने हंसते हुए कहा तो किरण का दिल किया कि डैशबोर्ड पर अपना सर देकर मार दे। इसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाई और फिर झल्लाकर इसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और रुख फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगी। हदीद ने अपने हाथ में बंधे रिस्ट वॉच में टाइम देखा। 12 बजने में 10 मिनट थे। इसने गाड़ी एक साइड रोकी। गाड़ी रुकने के बावजूद किरण ने इसकी तरफ नहीं देखा। हदीद ने गाड़ी के अंदर की लाइट जलाई। गाड़ी एकदम सुनहरी रोशनी से नहा गई। हदीद ने दोबारा अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। 12 बजने में चंद सेकंड बाकी थे। हदीद ने किरण को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर गाड़ी की पिछली सीट पर रखा सुर्ख गुलाबों का बुके उठा लिया। और जैसे ही 12 बजे हदीद ने सुर्ख गुलाबों के बुके गुलाबों के इस बुके को गुलाबों का बुके इसके सामने कर दिया। हैप्पी बर्थडे कल्बी। बेल्ट खोलकर इसकी तरफ झुकते हुए हदीद ने बुके इसके सामने करते हुए इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में इसको बर्थडे विश किया। तो कुछ लम्हे के लिए किरण बिल्कुल साकिन रह गई। इसकी नज़र अपने सामने मौजूद सुर्ख गुलाबों पर अटक गई। कुछ लम्हे वो सुर्ख गुलाबों को यूं ही देखती रही। इसकी खुशबू इसकी सांसों से होती इसके अंदर उतर रही थी। फिर इसने आहिस्ता से रुख मोड़कर हदीद को देखा। किरण के देखने पर हदीद के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हैप्पी बर्थडे मिसेस हदीद। फिर थोड़ा सा झुककर इसके रूठे रूठे चेहरे को देखा और फिर प्यार से इसके गाल पर अपने लब रख दिए। इसके लम्स पर किरण के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई सुनहरी आंखें एकदम नम हो गईं। हे किरण, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हदीद ने इसकी सुनहरी आंखों में चमकते आंसुओं को देखते हुए पूछा। आपको मेरा बर्थडे याद था? किरण ने बुके को थामते हुए पूछा। हाँ। हदीद ने इसके गालों पर लुढ़के आंसुओं को अपनी
انگلی اس کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے کہا، میری بیوی کا برتھ ڈے ہے، میں بھول سکتا ہوں بھلا؟ آنسو صاف کرتے ہوئے حدید نے کہا، لہجہ محبت کی آنچ دیتا ہوا تھا۔ کرن نے بے اختیار حدید کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آپ کو کیسے پتا مجھے روزز پسند ہے؟ اس پر سے نظریں ہٹا کر سرخ پھولوں پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے ہوئے کرن نے پوچھا، بھلا وہ ہماری سالی صاحبہ کا؟ میں تو انہیں دعائیں دیتا نہیں تھکتا، حدید نے شرارتی لہجے میں کہا۔ کرن ہنس پڑی۔ اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی کار میں کسی ساز کی طرح گونجی۔ حدید نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا، پھر مڑ کر پچھلی سیٹ سے کیک کا باکس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ کرن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے چونکنے پر حدید نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حدید نے کیک کے باکس میں سے کیک نکال کر اس کے سامنے کیا۔ تمہیں ٹرفل پسند ہے نا؟ کیک کو اس کے سامنے کرتے ہوئے حدید نے پوچھا۔ جی۔ کرن کی آواز بھر گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح ری ایکٹ کرے، خوش ہو یا آنسو بہائے۔ تو چلو کاٹو، 12 بج چکے ہیں، تمہارا برتھ ڈے اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ کیک کٹنگ لائف اس کے سامنے کرتے ہوئے حدید نے کہا تو کرن نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ کاٹو۔ حدید نے کیک کی طرف اشارہ کیا۔ کرن نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام لے۔ حدید نے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر کیک کٹ کرنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر وائفی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ حدید نے اس کے لیے برتھ ڈے سانگ گایا، ہیپی برتھ ڈے قلبی۔ پھر کیک کا چھوٹا سا پیس لے کر اسے کھلا کر دوبارہ اس کے گال کو چوم لیا۔ تھینک یو، کرن نے نم آنکھوں اور نم لہجے کے ساتھ کہا، اور اسے بھی تھوڑا سا کیک کھلا دیا۔ حدید نے کیک دوبارہ پچھلی سیٹ پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کرن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ آنسو پلکوں کی باندھ توڑ کر رخساروں پر بہنے لگے، آواز بھی لرز گئی۔ کرن، رو کیوں رہی ہو؟ حدید نے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اپنے انگوٹھوں سے اس کے گالوں پر سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کرن نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ادھر آؤ میرے پاس، کہتے ہوئے حدید نے سیٹ کو پیچھے کی طرف ایڈجسٹ کیا اور کرن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بڑی احتیاط سے اپنی گود میں بیٹھایا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پھر سے اس نے پوچھا۔ اب کی بار کرن اس کی گردن میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کرن، کیا ہوا؟ حدید اب حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ کرن کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کے قیمتی آنسو اس کو اپنی گردن پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کرن یار، پریشان مت کرو، بتاؤ کیا ہوا؟ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے، کرن نے روتے روتے کہا تو اس کی بات پر حدید ہنس پڑا۔ تو یہ بات تم رو کر کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ تو خوش ہو کر کہو۔ حدید نے پیار سے اس کے سنہرے کرلی بالوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا کر اس میں مساج کرتے ہوئے کہا، میں خوش ہو کر یہ کہہ رہی ہوں۔ کرن نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا، خدا کو مانو مسز حدید،
یہ تم خوش ہو کر کہہ رہی ہو؟ حدید نے اس کے رونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں خوش ہو کر کہہ رہی ہوں، یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں۔ کرن نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر کہا۔ اف کرن، کیا حال کر لیا ہے اپنی آنکھوں کا، اپنے چہرے کا؟ حدید نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، کرن نے مسکرا کر کہا۔ حدید کچھ لمحے سے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اپنے دائیں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ حدید، آنکھیں مت کھولنا، کہہ کر حدید نے اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چین نکالی اور کرن کی کرلی بالوں کو اپنے ایک ہاتھ سے سمیٹ کر اس کے کندھے پر ڈالا، پھر بڑی محبت اور پورے استحقاق کے ساتھ اس چین کو گردن کے گلے کی زینت بنا دیا۔ کرن کی بند آنکھوں سے بھی گرم سیال بہہ کر اس کے آرزوؤں کو بھگو رہا تھا، اور وہ اپنی خوش قسمتی پر جتنا نازا ہوتی اتنا کم تھا۔ یہ شخص اس کے لیے جنگوں کے دور میں امن کا پیغام بن کر آیا تھا۔ اب آنکھیں کھولو، حدید نے پیار سے سرگوشی نما آواز میں کہا تو کرن نے آہستہ سے اپنی سنہری آنکھیں کھول کر اپنے گلے میں پڑی چین کو دیکھا۔ وہ چین اس طرح تھی کہ اس میں پینڈنٹ کی جگہ حدید اور کرن کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کرن نے بڑی محبت سے ان ناموں کو چھوا۔ اب اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا جس سے وہ حدید کا شکریہ ادا کر سکتی، یا وہ کیا محسوس کر رہی ہے وہ اسے بتا پاتی۔ اب کچھ بھی کہنا فضول تھا، اب کچھ بھی سوچنا فضول تھا۔ کرن نے بنا کچھ کہے حدید کے سینے پر اپنی پیشانی ٹھکا دی۔ حدید اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے اس ٹائم، اس لیے بنا کچھ کہے بڑی محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دونوں یوں ہی بیٹھے رہے۔ میں نے تمہیں سرپرائز دیا، تم مجھے سرپرائز دیا تو مجھے گفٹ کے بدلے میں ریٹرن گفٹ دے دو۔ بہت دیر بعد حدید نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، بے حد مدھم اور محبت بھری سرگوشی۔ کرن نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بولتی تھیں اور بے تحاشا بولتی تھیں۔ میں کیا ریٹرن گفٹ دوں آپ کو؟ میرے پاس تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ کرن نے اس کے دل کے مقام پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جما کر کہا۔ تمہارے پاس ہے، حدید نے کہا۔ کیا؟ کرن کچھ کنفیوز ہو کر بولی۔ میری چاہت پوری کر دو، رخصتی کرا لو، میں نہیں رہ سکتا اب تمہارے بغیر، پلیز رحم کھاؤ مجھ غریب پر۔ حدید نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت اس کے نرم گال پر پھیرتے ہوئے کہا۔ کرن پھر اسی طرح سرخ ہوئی تھی جس طرح میسج پڑھنے کے بعد ہوئی تھی۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر حدید محبت پاش نظروں سے اس کی سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ کرن کے اس روپ کو دیکھ کر حدید کے پورے وجود میں سرشاری دوڑ گئی۔ دل نے دعا کی کہ یہ وقت یہیں تھم جائے، وہ اس کے سامنے یوں ہی بیٹھی رہی اور وہ اسے یوں ہی دیکھتا اپنی زندگی گزار دے۔ قلبی، مدھم سرگوشی میں کہتے ہوئے حدید نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمایل کیے اور اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ مان جاؤ نا پلیز، ضد حدید منت آمیز لہجے میں بولا۔ حدید، ابھی رخصتی مشکل ہے، جب تک کبھی کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی۔
گھر میں کوئی بھی ہماری رخصتی کی بات نہیں کرے گا۔ کرن نے آہستہ سے کہا، یار یہ کیا بات ہوئی؟ نور کی ڈیلیوری سے ہماری رخصتی کا کیا تعلق؟ حدید نے کچھ اداس لہجے میں کہا۔ تو اس کے لہجے کی اداسی کو بھاپتے کرن کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم بکھر گیا۔ وہ شخص اس کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ کیوں؟ تعلق نہیں ہے؟ وہ اپیہ ہے میری۔ ایسی حالت میں وہ میری شادی انجوائے نہیں کر پائیں گی، اسی لیے جب تک ان کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی رخصتی کی بات نہیں ہوگی۔ کرن نے حدید کے سینے سے چہرہ نکال کر اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ ظلم ہوگا مجھ پر۔ حدید نے اس کی شہادت کی انگلی کو چومتے ہوئے کہا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کرن نے کہا، مسز حدید رحم کھاؤ، سوری میری سانس پھول رہی ہے، سوری مسٹر حدید پر، اور رخصتی کرا لو۔ اگر رخصتی ہوگی تو نور کی ڈیلیوری تک ہم بھی کوئی خوشخبری سنا دیں گے۔ حدید نے کہا تو کرن نے پہلے تو بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اس کی بات پر شرم سے حدید کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں صحیح کہتی ہوں، آپ تو بہت بے شرم ہیں، آپ تو بہت بے شرم ہیں۔ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ کرن نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر ناراضگی سے کہا، حالانکہ وہ اس سے ناراض نہیں تھی بلکہ اس کی بات پر شرم سے سرخ پڑتی جا رہی تھی، پھر بھی اپنا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ کی ناراضگی دکھائی، حالانکہ دل تو اس کی باتوں پر گدگدا رہا تھا، نئے نئے ارمان دل میں جاگ رہے تھے، لیکن فی الحال وہ اس کو اپنی حالت بتا کر اس کو اور پھیلنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ تو اس کی اتنی پابندی پر بھی اتنی بے باک حرکتیں کر جاتا ہے، اگر ذرا جو اس کے دل کی حالت کا اندازہ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ میں نے کسی غیر سے کی ہیں ایسی باتیں؟ اپنی بیوی سے کر رہا ہوں۔ حدید نے اس کے گرد اپنے حصار کو اور مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں منقوہ ہوں آپ کی۔ کرن نے اسی طرح اس کی گردن میں منہ چھپائے کہا، تبھی تو کہہ رہا ہوں رخصتی کرا لو اور بیوی بن جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کرن، جب سے تم گھر سے آئی ہو مجھے تو اپنا وہی گھر سونا سونا لگنے لگا ہے۔ تم صرف کچھ گھنٹے کے لیے میرے گھر میں تھیں اور تمہارے آنے کے بعد سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میرے گھر کی ساری رونق اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ قسم سے گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ موم بھی کہہ رہی تھی کہ کرن جب سے آ کے گئی ہے تب سے گھر میں عجیب سا سناٹا ہے، حالانکہ گھر تو وہی ہے، لیکن گھر کی مالکن آ کر گھر کو اپنے درشن دے کر چلی گئی، اب گھر اپنی مالکن کے لیے بے چین ہے۔ پلیز میرے گھر میں آ کے میرے گھر کی رونق واپس کر دو۔ حدید کرن کو رخصتی کے لیے منانے کے لیے سارے جتن، سارے ہتھ کنڈے آزما لینا چاہتا تھا۔ اب وہ اسے زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تو جو اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ ہر بات کر رہا تھا۔ جی نہیں، میں کوئی رونق واپس نہیں لے کر آئی ہوں، آپ کے گھر کی رونق گھر میں ہی ہے، بس آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ کرن نے کہا، یار گھر میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے نا۔ حدید نے چڑھ کر کہا، اچھا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کرن نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر دوبارہ پوچھا، اپنی بیوی اپنے کمرے میں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، جب میں آنکھیں بند کروں تب میری بیوی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو، جب میں آنکھیں کھولوں تب میری بیوی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ میری بیوی میرے لیے
میری پسند کا کھانا بنائے۔ جب میں تھکا ماندہ کھا ہوں تو میری بیوی اپنے ہاتھوں سے میرے لیے چائے بنائے، رات کو اپنے ان ملائم ہاتھوں سے میرے سر کی مالش کرے۔ بس یہی چھوٹے چھوٹے خواب ہیں میرے، جنہیں میری ظالم بیوی پورا کرنے سے منع کر رہی ہے۔ حدید نے پھر معصوم سا چہرہ بنا کر کہا، ایک تو یہ معصوم سا چہرہ بنا کر مجھے برگلانے کی کوشش مت کیجیے، میں آپ کو اندر تک جان گئی ہوں، بڑی توپ چیز ہیں آپ، اور بے شرم بھی۔ حدید نے بات پوری کی، جی وہ تو آپ کی پہلی خاصیت ہے، کرن نے ہنس کر کہا۔ کرن یار مان جاؤ نا اب کی بار، حدید نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں میں نہیں مانوں گی، اور فی الحال تو بالکل نہیں، کیونکہ ابھی میں ایک کیس پر کام کر رہی ہوں۔ کیس کی سچویشن انٹینس ہے، مجھے اپنا بہت وقت کیس کو دینا پڑ رہا ہے، پھر جب تک عفیہ کی ڈلیوری نہیں ہوگی میں رخصتی نہیں کراؤں گی، سمجھیں آپ؟ کرن نے اس کی بیٹ میں اپنی مخروطی انگلیاں پھنسا کر انگلیوں کو نرمی سے چلاتے ہوئے کہا۔ جواب میں حدید خاموش رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دیکھنے پر کرن نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی گود سے اٹھ کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھنا چاہا، لیکن حدید نے اس کے اٹھنے کی کوشش کو ناکام بناتے اپنے حصار اس کے گرد اور مضبوط کر دیا۔ کرن نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا، حدید کی گہری نظر اس پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کرن کو اس کی نظروں سے ہی شرم محسوس ہوئی، اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ حدید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، اس نے بڑے پیار سے کرن کی گدھی میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور پھر اپنی بے چین نظریں اس کے ہونٹوں پر مرکوز کر دیں۔ اس کی نظروں کو اپنے ہونٹوں پر جمع دیکھ کر کرن کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، پورے وجود میں ایک اسپارک سا دوڑا۔ حدید وہ آگے کچھ بولنے والی تھی، جب حدید نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے لفظوں کو اپنے لبوں میں چنا تھا۔ کرن اس کے لمس پر بوکھلا گئی۔ حدید پوری شدت سے اس کے گلابی ہونٹوں پر چھو کر اپنی تشنگی مٹا رہا تھا، جو اس کے ہونٹوں کو دیکھ دیکھ کر بار بار اس کے وجود میں اٹھتی تھی۔ حدید کبھی اس کا بالائی لب اپنے ہونٹوں میں لے کر سک کرتا تو کبھی دوسرا۔ اس کے لمس میں بے حساب شدت تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک وقت پر آ کر کرن کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی اٹکتی سانسوں کو محسوس کرتے حدید نے اس کی سانسوں کو رہائی بخشی تھی۔ اس سے دور ہو کر کرن نے پھولتی سانسوں کے درمیان سرخ چہرے کے ساتھ حدید کو دیکھا۔ حدید کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ حدید نے گاڑی میں جلتی پیلی روشنی میں بڑی غور سے کرن کے ہونٹوں کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر خون کے ننھے سے قطرے نمایاں تھے۔ حدید نے دوبارہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے اس کے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ حدید کی دہکتی سانسیں کرن اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی۔ خون کے قطروں کو اپنے ہونٹوں سے صاف کر کے حدید پھر پیچھے ہوا اور گاڑی کی سیٹ پر اپنا سر ٹھکا کر محبت باش نظروں سے کرن کو دیکھنے لگا، جو سرخ چہرے کے ساتھ منہ پھلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے منہ پھلانے پر حدید نے ہنس کر پوچھا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ۔ اس کے آج کے ہی دن میں اسے تیسری بار بدتمیز کہنے پر حدید کھل کر ہنس پڑا۔ یار اگر تم مجھے اسی طرح یہ باور
कराती रहोगी। मैं बहुत बदतमीज हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई मुझसे ये पूछे, हदीद कैसे हैं आप, और मैं इसे ये जवाब दूँ कि मैं बहुत बदतमीज हूँ। हदीद ने हंसते हुए कहा। किरण ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने सीने पर हाथ बांधकर मुंह फुलाकर बैठ गई। वो इसी से नाराज थी और इसी की गोद में बैठी थी। हदीद को किरण की इस अदा पर टूट कर प्यार आया। क्या हुआ कल्बी? हदीद ने इसके बाजू को पकड़कर प्यार से पूछा। छोड़े मेरा हाथ। किरण ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। अरे क्या हो गया मेरी जान को? हदीद इसके इस तरह बाजू छुड़ाने पर बोला। आपको पता है आपने क्या किया? अपने होठों पर हाथ रखकर अपनी हथेली की ठंडक से अपने होठों पर हो रही जलन को ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, मैंने अपनी बीवी को किस किया है। हदीद ने सुकून से जवाब दिया। अच्छा ये किस था? किरण ने फिर इसकी तरफ अपना रुख करके खा जाने वाली नजरों से इसे देखते हुए पूछा। हाँ ये किस था, लेकिन अगर तुम्हें नहीं लगा तो फिर मैं तुम्हें और तरीके से किस कर सकता हूँ। हदीद ने दाईं आंख विंग करते हुए कहा। नहीं आप क्यों, मैं आपको करके बताती हूँ कि किस किसे कहते हैं। इस किसे कहते हो कि किस लिखना था। किरण ने दांत किचकिचाकर कहा। सच में तुम बताओगी? हदीद खुश होकर बोला। हाँ क्यों नहीं, ठीक है बंदा हाजिर है। हदीद ने अपने सीने पर से हाथ हटाकर खुद को इसके लिए खुला छोड़ दिया। किरण ने बड़ी गौर से इसे देखा, फिर इसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखकर झुककर इसके गाल पर अपने लब रख दिए। हदीद इसके लम्स पर सरशार हो गया। ये पहली बार था जब किरण ने खुद से पहल की थी। वो इसका एक गाल चूमकर इसके दूसरे गाल को चूम रही थी, फिर इसकी पेशानी, फिर इसकी नाक, फिर इसकी ठोड़ी, सब कुछ चूमकर वो दोबारा इसके गाल पर अपने लब रख गई। हदीद गहराई से आंखें बंद किए इसके लम्स में खोया हुआ था कि तभी इसे अपने गाल पर दर्द का एहसास हुआ। किरण ने जहाँ अपने लब रखे हुए थे, अब वहाँ पर इसने अपने दांत गाड़ दिए और पूरी शिद्दत से गाड़ दिए। हदीद ने कस के अपनी आंखें बंद करके इस दर्द को बर्दाश्त किया। किरण के गाल पर पूरी शिद्दत से दांत गाड़ कर पीछे हुई। इसे कहते हैं किस। किरण ने पीछे होकर अपने कोट के कॉलर सही करते हुए कहा। हदीद जिसका चेहरा दर्द की वजह से सुर्ख हो गया था, इसकी बात पर आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर इसे देखा, जो इसके गाल पर अपने दांत के निशान बनाकर अब अपने सीने पर हाथ बांधे इसे बड़ी शौक से देख रही थी। कैसा लगा? किरण गर्दन ऊंची करके पूछा गया। जबरदस्त। तुम कोई काम करो और वो आम हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हदीद ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा। इसका गाल पूरी तरह सुर्ख हो रहा था। जलन का एहसास आधे चेहरे पर महसूस हो रहा था। इसने अपनी उंगली के पोरों से निशान पर हाथ फेरा तो इसे एहसास हुआ कि किरण के दांत पूरी तरह इसके गाल पर गड़ चुके हैं। इसके आधे दांत बियड में गड़े हुए थे और आधे बियड के बाहर, बियड के पास। हदीद ने इसके दांतों के निशान पर हाथ फेर कर अपने हाथ को अपने होठों से लगाया।
میرے محبوب کا دیا ہوا پہلا تحفہ ہے، یہ تو دل سے قبول ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھ کر اس نے شاعرانہ انداز میں کہا، اللہ اب ڈاکٹر مجھے کسی اینگل سے نہیں لگتے۔ کرن نے اس کے شاعرانہ انداز پر کہا، سب کچھ تمہارے لیے مائی بیبی گرل۔ حدید نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ اسے خود پر گرایا اور اس کے کوٹ کو کندھوں سے پیچھے کھسکا کر اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی دہکتی سانسیں کرن کی سانسوں کو ادھیڑ رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنا بھیگا لمس چھوڑتا اس کی گردن کو چومتے جگہ جگہ اپنے دانتوں کے نشان بنا رہا تھا۔ کرن اس کے دانتوں کی حرکت اپنی سراہی دار گردن پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ کرن آنکھیں بند کیے اس کی شدت بھرے لمس کو محسوس کرتی اپنے لبوں پر زبان پھیر کر اپنے ہونٹوں سے نکلنے والی سسکیوں کو گلے کے اندر ہی گھول رہی تھی۔ تم بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ اس کی گردن سے چہرہ نکال کر حدید نے پوچھا تو کرن نے ہنس کر اسے دیکھا، زبردست، میرے محبوب کی دی ہوئی سوغاتیں ہیں، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کرن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اپنی اداؤں سے مار ڈالو گی تم مجھے؟ حدید نے کرن کے دل فریب انداز پر کہا تو اس کی بات پر کرن ہنس پڑی، خیر میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اپنی اشارت کی انگلی کی پشت اس کے گال پر پھیرتے ہوئے کرن نے کہا، ارادہ نہیں ہے، جب اتنی قاتلانہ ادائیں ہیں، ارادہ ہوتا تو واللہ کیا ادائیں ہوتی۔ حدید نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے کہا، فی الحال میرا آپ کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے فی الحال آپ مجھے شرافت سے میرے گھر چھوڑ دیں۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا آپ مجھے اس طرح زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو کہیں میرے بھائی کے ہاتھوں ڈنڈے نہ پڑ جائیں۔ کرن نے حدید کے کندھے پر اپنی کہنی رکھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا دایاں گال ٹکا کر آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں پٹ پٹانے پر حدید نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، مجھے نیورولوجسٹ نہیں کارڈیولوجسٹ ہونا چاہیے تھا۔ میری بیوی تو اپنی اداؤں سے اس دل نتوا پر اتنی چھریاں چلائے گی کہ یہ بیچارہ کمزور ہو جائے گا۔ حدید نے جذبوں میں ڈوبی آواز میں کہا، حدید بس کر دیں اور پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر کرن نے اس کی کلائی پکڑ کر رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ حدید پلیز مجھے جلدی گھر چھوڑ دیں، امی تہجد کے لیے اٹھتی ہیں۔ کرن کو ٹائم دیکھ کر ٹینشن ہوئی، چھوڑ دوں گا جانے جانا، ٹینشن مت لو، حدید نے محبت سے کہا، پھر اس کا گال چوم کر دوبارہ سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی اور کرن کو چھوڑنے اس کے گھر کے راستے پر چل دیا۔ پورے راستے بھی حدید اسے رخصتی کے لیے مناتا آیا تھا اور کرن ہر بار نہیں میں جواب دیتی اس بیچارے کو پریشان کر رہی تھی، اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ جاری ہے۔
ہاں جی جناب، کیسی لگی آپ کو کرن اور حدید کی اسپیشل ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، سب اچھا رسپانس دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔